دو خطبوں کا ہونا بہتر صورت نہیں بنتی حضرت. جو پہلے اردو خطبہ ہو گیا، پھر آپ نے بیچ میں سنتوں کا وقفہ دے دیا، اور اس کے بعد پھر عربی خطبہ آپ نے کیا. یہ جو دو الگ الگ خطبے ہو رہے ہیں، اس کو تو بہت سے علماء نے بدعت قرار دیا تھا برِ صغیر میں جب سے اس کا رواج شروع ہوا تھا. حضرت ایسا ظلم نہ کریں. زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو عربی میں خطبہ دیا جا رہا ہے جمعے کا، وہی آپ اردو لینگویج کے اندر دے دیں. یہ زیادہ ریزنیبل چیز ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی تحقیق یہی ہے کہ ہر وہ ممالک، عجمی ممالک جہاں عربی وہ نہیں سیکھتے، سمجھ میں ان کو نہیں آتی ہے، تو ان کے لیے آپ انہی کی زبان میں خطبہ دیں گے تو یہ مقاصد شریعت کو پوری کرتی بات ہوگی. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق تھی. یہ امام شافعی تھے کہ جو کہتے تھے کہ نہیں، عربی میں ہی خطبہ ہونا چاہیے. امام ابو حنیفہ سے متفق نہیں تھے، اور جو دلیل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دی وہی سب زیادہ مضبوط بھی ہے. بلکہ آپ دیکھیں گے حرم کے محمد بن صالح عثیمین صاحب اسی کو ترجیح بھی دیتے ہیں. تو وہی میں ابھی آگے اسی چیز کا ذکر میں آپ کو کر رہا تھا. اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی رسول کو بھیجا تو ان پر جو بھی وحی کا سلسلہ ہو رہا تھا وہ انہی کی زبان پر ہو رہا تھا، تاکہ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، معاملہ کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا جائے، ہر چیز واضح ہو جائے. خطبہ جو ہوتا ہے، آپ دیکھیے گا خطبے کے اندر مقصود کیا ہے. مقصود ہے تعلیم، مقصود ہے تلقین، تفہیم، تبیین. اپنی زبان کے اندر جتنی بہترین ہو سکتی ہے دوسری لینگویج میں نہیں ہو سکتی. اور وہ لینگویج جو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، پڑھا کیا جا رہا ہے. اب ہمارے یہاں بھی آپ تھوڑا سا غور کریں نا، ہوتا کیا ہے، ہمارے یہاں اردو تقریر ہو گئی، اردو تقریر کے بعد جو عربی خطبہ ہے وہ رٹا رٹایا عربی خطبہ پڑھ دیا. کسی کو کخ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھئی عربی خطبہ رٹا رٹایا، وہی الفاظ، کوئی نئی چیز نہیں. نمازیوں کو یاد ہو گیا ہوا ہے وہ خطبہ. یہ ہے وہ مسئلہ. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ سلف اور صالحین سے جو جمعہ ہے اس کے اندر جو امام خطبہ دیتا ہے، شروع کے اندر نمازی آئیں گے، آ کر کے بیٹھتے ہیں، اپنے نوافل پڑھیں. جو عربی خطبہ مسنون ہے، اس سے پہلے کسی بھی طرح کا درس دیا جائے لوگوں کو جمع کر کے، اس کو پسند ہی نہیں کیا کرتے تھے. عبادت کی حیت میں اضافہ سمجھتے تھے اور بہت برا سمجھا جاتا. آپ اسی کو دیکھ لیں، احمد رضا خان صاحب کو ان کے دور میں بھی سب سے پہلے یہ جو دو خطبے ہیں نا، اردو تقریر، پھر یہ رواج شروع کیا تھا بعض لوگوں نے. تو احمد رضا خان صاحب کو بھی فتاوی رضویہ کے اندر سوال موجود ہے، انہوں نے بھی ذکر کیا. ویسے بہت زیادہ بدعت کرتے ہو، یہ بدعت نظر نہیں آتی ہے جو دو خطبے شروع کروا دیے تم نے، کہ پہلے اردو زبان میں تقریر اور اس کے بعد عربی میں. اس کو بہت ناپسند کیا گیا تھا. تو بہتر صورتحال یہی ہے بہرحال کہ آپ خطبہ دیں وہی لینگویج کے اندر، اردو کے اندر دے دیں گے آپ، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے اندر ہم یہ کہیں گے کہ افضل تو یہی ہے کہ عربی کے اندر خطبہ ہونا چاہیے. نمازیوں کو اچھی طریقے سے عربی سیکھنی بھی چاہیے، اور بائی دا وے عربی سیکھنی چاہیے. اس کے اندر جو مجھے ذاتی لحاظ سے تحقیق پسند ہے وہ شیخ رشید رضا صاحب کی اتنی نہایت نفیس تحقیق انہوں نے ذکر کی ہے کہ جس کے آگے جسے کہتے ہیں نا کہ لا مزید علیہ ہو جائے. یہی قرآن پاک کی جو آیت ہے نا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، انہوں نے ذکر کیا کہ رسول اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے انہی کی زبان میں بھیجا ہوتا ہے. لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، وجہ یہ ہے کہ وہ معاملہ کھل جاتا ہے اپنی زبان میں، انسان بالکل واضح طور پر ہر چیز کو سمجھتا ہے. پھر اس کے ساتھ انہوں نے دوسری آیت ملائی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ ختم نبوت ہو گئی تو اللہ نے فرمایا کہ آپ تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے. اور رسول چونکہ ان زبان میں اہمیت رکھتی ہے معاملے کو یہ متبین کرنے کے لیے، مستبین کرنے کے لیے، تو ان دو آیتوں سے انہوں نے نتیجہ نکالا اور واضح لفظ لکھے گئے ہیں کہ میں موجودہ دور کے اندر ہر مسلمان کے اوپر عربی لینگویج کا سیکھنا واجب سمجھ رہا ہوں. انہوں نے کہا اس کے بغیر دین سمجھ میں ہی نہیں آتا، جو مرضی کر لو، پھر قرآن پر ایمان. اتنی پیاری بات انہوں نے ذکر کی ہے نا کہ ہمارے یہاں جتنے مسائل ہیں فرقہ واریت کے، ہمارے یہاں جتنے مسائل ہیں اختلافات کے، ایک دوسرے کو قبول نہ کرنے کے، اپنی اپنی فکریں لے کر ہم بیٹھ گئے، ان سب کے پیچھے ریزن رشید رضا صاحب بیان کرتے ہیں ایک ہی ہے کہ ہم نے خود لینگویج نہیں سیکھی، لہٰذا اب ہم قرآن پاک پر ریلائے کم کرتے ہیں. اب ہم قرآن کی تفسیر جو بندہ کر رہا ہوتا ہے نا وہ مفسر، اس پر ایمان ہمارا زیادہ ہو جاتا ہے. یہ بڑی باریک بات کی ہے کہ مفسر پر ایمان ہمارا زیادہ ہو رہا ہے کہ وہ جو قرآن پاک کی تشریح کر رہا ہے مجھے لگ رہا ہے یہ اللہ کا بیان ہے اور میں اس پر ایمان لے کر کے آ رہا ہوں. مجھے ایک بندے کی ضرورت پڑتی ہے جو ٹرانسلیٹر ہو، جو مجھے بتائے، اس ٹرانسلیٹر کے اوپر میرا ایمان جا رہا ہے، مجھے خود نہیں سمجھ میں آ رہا. یہی وجہ ہے کہ جتنی فکریں ہیں ہمارے یہاں پر آپ دیکھ لیں، سیاق و سباق سے بات پڑھ لو کچھ اور نکل رہی ہوگی، نتیجہ کچھ اور بیان کیا جا رہا ہے. قرآن پاک کو مسانی بنا کر کے دیکھ لو، بات کچھ اور نکل رہی ہوگی، نتیجہ کچھ اور. اس لیے کہ فرقے بن گئے نا. ہر بندے نے اپنے فرقے کو اسی کے نقطہ نظر کو بیان کرنا ہے، سیاق و سباق کا خیال نہیں رکھنا، مسانی بنانے کا خیال نہیں رکھنا، قرآن پاک سے نتائج متعارض ہو رہے ہیں اس چیز کا خیال نہیں رکھنا، تو پھر مسائل تو ہیں.
ان سب کی وجہ رشید رضا صاحب ذکر کرتے ہیں کہ عربی کا نہ سیکھنا وجہ ہے. فبین اللہ تعالیٰ ان وسیلۃ البیان انما تکون باللسان الذی یفہمہ المخاطبون فعلی ھذا لہ ان یخطب باللسان غیر العربی. وہ کہتے ہیں کہ غیر عربی کے اندر خطبہ، یہ عثیمین صاحب کی میں عبارت پڑھ رہا ہوں، دیا جا سکتا ہے اگر لوگ عربی کی طرف نہیں شوق رکھ رہے، عربی سیکھتے نہیں ہیں. اور رشید رضا صاحب کی بھی عبارت میں پڑھ دیتا ہوں، وَأَنَّ التَّفْرِيقَ الَّذِي نَرَاهُ الْيَوْمَ فِي الْمُسْلِمِينَ بِاخْتِلَافِ اللُّغَاتِ، کہہ رہے ہیں جو لغتوں کے اختلاف ہے نا، اس وجہ سے مسلمانوں میں جتنی بھی تفریق ہے ایکچولی یہی ہے. جس دن مسلمانوں نے عربی لینگویج کو اہمیت دینا شروع کر دی اور وہ قرآن پاک کے یا عربی زبان کے استعمال کے طرق کو پہچاننا شروع ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں فرقہ واریت خود ہی کم ہو جائے گی. جس وقت لوگ دیکھیں گے وہ خود سمجھیں گے کہ قرآن پاک کیا بات کر رہا ہے اور یہ بندہ ڈنڈی کیا مار رہا ہے. اور ڈنڈی شعوری طور پر بھی لگتی ہے، غیر شعوری بھی لگتی ہے، ضروری نہیں کہ جان بوجھ کے ڈنڈی مار رہا ہو، ڈنڈی غیر شعوری طور پر بھی لگ جاتی ہے. نہیں پتہ چلا بھائی، نہیں پتہ قرآن پاک نے دوسری جگہ کیا بیان کیا، متعارض ہو رہی ہے بات یا نہیں متعارض ہو رہی ہے، نہیں دھیان گیا، نہیں توجہ گئی. لیکن آپ پھر ایک ریلائے کرتے ہیں کسی ایک ایسے شخص پر کہ جو آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے دے، تفسیر کر کے دے. اسی طرح فرماتے ہیں قد بینا غیر مرہ ان ما عرفا اللغت العربیہ واجب علی کل مسلم. انہوں نے کہا میں بہت دفعہ لوگوں کو بیان کر چکا ہوں کہ عربی لغت ہر مسلمان پر سیکھنا لازم ہے، واجب ہے. لأن فهم الدین و اقامت شعائرہ و اداء فرائضہ کل ذلک موقوف علی فہم هذه اللغت ولا تصح الا بها. انہوں نے کہا جتنی چیزیں ہیں، قرآن فہمی کی ہو، اقامت شعائر کی ہو، اداء فرائض کی ہو، ہر چیز اسی لغت کے اوپر موقوف ہو جاتی ہے. جمعے کا جو خطبہ ہے وہ اس کو کہتے تھے عربی میں ہی دو، لیکن اس کی پوری تحقیق آپ دیکھیں گے نا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ فرمایا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ صحابہ کرام کے دور میں ظاہر ہے دیگر اجمی ممالک بھی فتح ہوئے، وہاں پر جو خطبہ دیا گیا وہ عربی میں دیا گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے اندر اتنا شوق پیدا کر دیا گیا تھا کہ وہ لوگ پھر لغت عربی سیکھ رہے تھے اور سیکھ کر قرآن فہمی کی طرف آ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم عربی کو بالکل ہی چھوڑ دیں گے تو پھر لوگ انٹرسٹ ہی ختم ہو جائے گا نا، جسے کہ خطبہ بھی اگر اپنی زبان میں دے دو. تو جو امام شافعی نے بات کی تھی وہ بڑی پیاری بات ہے کہ لوگوں میں اہمیت باقی رکھو یار عربی کی. ہر چیزیں اگر انہی کی زبان میں ہوتی چلی جائے گی تو وہ اپنے آپ کو محتاج ہی نہیں سمجھیں گے، وہ کہیں گے یار ہر چیز مجھے مل تو جاتی. لیکن یہی مسئلہ ہے. اور جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے وہ اس جہت کے اندر دیکھو بڑی معقول ہے کہ بھائی ہمارے یہاں لوگ سیکھتے ہی نہیں ہیں، اب تو کیا کریں. جو خطبے کے اندر ان کو واعظ کرنا ہے، تعلیم کرنی ہے، تربیت کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر وہ یہ بھی ٹھیک لگتا ہے. دونوں کی جہتیں ہیں اور اپنی اپنی جہت کے اندر استدلالات ہیں، تحقیقات ہیں بڑی پیاری. اور بھائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، حضرت تھوڑا وہ پڑھ بھی لیا کرے نا یار، یہ تو علامہ شامی نے بھی ذکر کیا، دیگر علماء نے بھی ذکر کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہی تحقیق ہے جو نقل ہوئی ہے کہ اجمی ممالک کے اندر خطبہ ان کی زبان میں دیا جا سکتا ہے. تھوڑا سا کھول کے مطالعہ بھی کر لیا کریں. تو ایسا تو نہیں آپ کسی کو فوراً بول دیں گے سر یہ نئی باتیں نہیں کی جاتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ہر وہ چیز جو ہمیں شاید پتہ نہیں یا کبھی ہم نے سنی نہیں یا ہم نے کبھی پڑھی نہیں تو وہ کبھی سننے کو ملتی ہے. ایسا لگتا ہے ہمیں کہ یار کوئی نئی چیز ہے. نئی کیا ہوتی ہے یار؟ آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں امام ابو حنیفہ کا، جا کے کتابیں کھولو اس کے اندر دیکھ لو، اس میں نئی چیز کیا ہے. بلکہ میں نے تو آپ کو کہا کہ محمد بن صالح عثیمین صاحب انہوں نے بھی جب اس قول کو ترجیح دی تھی تو آپ پڑھ لیں، انہوں نے کہا یہی امام ابو حنیفہ کی تحقیق ہے، دلیل میں بھی یہی مضبوط ہے. تو قول دلیل میں بھی زیادہ مضبوط بات نظر آ رہی ہے اور ہے ہی امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہی بات ہے. اور باقی ہے کہ جیسے امام مالک ہیں وہ مستحب قرار دیتے تھے کہ بہتر یہی ہے کہ عربی لغت کے اندر ہو. جو مالکی علماء گزرے واجب تو نہیں بولتے تھے. غالباً امام شافعی کا اگر مجھے غلطی نہ لگ رہی ہو تو امام شافعی ہیں یا کچھ مالکی علماء ہیں، انہوں نے بڑی شدت کی تھی اس چیز کے اوپر کہ عربی کے اندر ہی ہونا چاہیے، لوگوں میں عربی کی اہمیت بالکل کم نہیں کرنی چاہیے. ان کا مزاج ہی یہ ہے حضرت، آپ ان کو ذرا اسٹڈی کر کے بھی تو دیکھ لیں، ان کے اختیارات کو تو دیکھ لیں، جن قولوں اقوال پر انہوں نے مفتہ بھی بیان کیا ہے وہ دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ امام ابو حنیفہ کی تحقیق ہے، امام شافعی مالک، جو قول دلیل میں زیادہ مضبوط ہوتا ہے اس پر وہ فتویٰ دیتا ہے. ٹھیک ہے، چاہے ابن تیمیہ صاحب کی تحقیق اعلیٰ ہو، دلیل کے اندر وزنی ہو، ابن حزم صاحب کی ہو، یا وہ ان کے دور کے کسی بھی عالم دین کی کوئی تحقیق ہو، یا شیخ رشید رضا صاحب کی کئی تحقیقات ایسی ہیں کہ جو اتنی زبردست اور اتنی اعلیٰ تھیں. آج کل بھی لوگ کاپی پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو. انہوں نے ذکر کیا کہ معقول بات ہے، قرآن سنت اسی کی طرف دلائل بیان کر رہے ہیں، قرآن پاک کا ظاہر بھی یہی کہہ رہا ہے، سب کچھ کہہ رہا ہے، اسی کو ہم نے ترجیح دینی ہے. تو ایک منہج ہوتا ہے، ان کا منہج یہی ہے. وہ آپ کو ایک قول میں نظر آئے گا امام ابو حنیفہ کی تحقیق کو راجح قرار دیں گے، دوسری تحقیق میں نظر آئے گا آپ کو وہ فقہ احمد بن حنبل کی تحقیق کو راجح قرار دیں گے. تو یہ منہج ہے، یہ صرف ان کا نہیں ہے. عرب کے اندر آپ دیکھیں اکثر جو ہے اب تو یہی منہج ہے، مصر کے علماء کا، کویت کے، قطر کے، بحرین کے، مکہ مدینہ کے، یہی منہج اب چلتا ہے کہ آپ نے دلیل کی قوت دیکھنی ہے، اسی کے اوپر کسی بھی مسئلے کو چننا ہوتا ہے.
اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر مضبوط اقوال سب الگ ہو جاتے ہیں، کمزور باتیں سب رہ جاتی ہیں، اور پھر اس کے اندر بھی اگر کوئی اجتہادی خطا کہیں رہ گئی ہے تو وہ بھی آہستہ آہستہ نکل کے انسان احسن کی طرف چلا جاتا ہے، جو قرآن پاک نے ہم کو مکلف کیا ہے کہ ہم نے احسن کی اتباع کرنی ہے۔ کمزور اقوال نکل جاتے ہیں زبردستی کے، پھر وہ ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، نہیں یہی قول ٹھیک ہے، پتہ بھی ہوتا ہے، دل میں بھی ہوتا ہے کہ یار دلیل کے اندر یہ بات کمزور ہے، لیکن زبردستی کے ہم دلائل بیان کر رہے ہوتے ہیں، انسان ان سب چکروں سے بچ جاتا ہے۔